حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، سب پڑھتے رحمۃ اللہ علیہ، بڑی عجیب ہستی، جیسے صحابہ میں بڑے صحابہ سے صدیق اکبر سے عمر فاروق بڑے ہستیاں ہیں، ایسے تابعین کے اندر جو بڑے کبار تابعین ہیں ان میں سر فہرست نام حضرت امام حسن بصری، جنہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے اور اللہ نے بڑا ان سے خیر کا کام دیا۔ وہ قرآن پاک کی اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں، قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہاری زبانوں پہ آئے گا رب وہ بھی تمہارا جنت میں پورا کرے گا، جو تمہارے جیوں میں ہوگا رب وہ بھی پورا کرے گا۔ اس کی تشریح میں وہ کیا فرماتے ہیں، بڑا عجیب نقطہ انہوں نے بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کا دوست دوزخ میں ہوگا، دوست ہوگا، کٹھے وقت گزارا، کٹھے معاملہ چلے، وہ صحیح نہ بن سکا، یہ اللہ والا بن گیا لیکن اس کو قریب کرتا رہا لیکن وہ باز نہ آیا، پھر بھی وہ ادھر چلا گیا۔ ایک پہلو میں نے آپ کو پہلے بتایا، یہ دوسرا پہلو، یہ جنت میں چلا گیا، یہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ تو نے قرآن میں کہا جو مانگو گے دوں گا، یا اللہ وہ میرا دوست ہے اس کو جنت میں بھیج دے۔ تو اللہ فرمائے گا اچھا تمہاری اس بات کو پورا کرتے ہوئے اس کو جنت میں بھیجا جاتا ہے، تو فرشتے کہیں گے کیا یہ نبی من الانبیاء، کیا کسی نبی نے سفارش کی ہے، پوچھیں گے، او شہید من الشہداء، یا کسی شہید نے سفارش کی جس نے اپنی جان نچھاور کر دی تھی، یا لہو عمل صالح، یا جو دوزخ میں تھا اس کے پاس کوئی بہت بڑا کوئی نیک عمل تھا جس کی وجہ سے اس کو سزا ملنے کے بعد وہ جنت میں داخل کر دیا گیا، تو جواب ملے گا ہر ایک جملے کے بعد لا لا لا، نہ نبی نے سفارش کی، نہ کسی شہید نے کی، نہ اس کے پاس پلے کو نیک عمل تھا، شفع لہ صدیقہ۔ حضرت امام حسن بصری تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے اچھے دوست نے، جو اس کا اچھا دوست ہے جس کے پاس یہ کبھی کبھار چلا جاتا تھا، اس دوست نے، اس بزرگ نے، اس استاد نے، اس پیر نے، اس جو بھی آپ نام دے لیں، اس نے شفاعت کی، اس نے درخواست کی رب کی بارگاہ میں، اس آیت کا رب کی بارگاہ میں حوالہ دے کر، تو اللہ نے اس کے اوپر شفقت اور رحم فرماتے اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ اس لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دوست کے مزاج پر ہوتا ہے۔ فَيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ مَنْ يُخَالِلُ، لہذا تم دیکھ لو کہ تمہاری دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے، فاسق فاجروں کے ساتھ ہے تو تم بھی فاسق فاجر ہو، یہود و نصارہ کے ساتھ ہے انہی کے ساتھ دلی طور پہ تمہاری وابستگیاں۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ یہود و نصارہ کی مثالیں دیتے ہیں، اللہ کا واسطہ نہ مثالیں دیا کرے، نہ مثالیں دیا، ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں۔ اکثر ہمارے یہاں ایکسپورٹر طبقہ بیٹھا ہوا ہے، وہ چونکہ پہنچو انہوں نے بھیج دیا تو انہیں مثالیں، اس سے نفوست اندر آتی ہے۔ مثالیں دینی ہے تو کس کی دیں؟ صحابہ کی دیں۔ مثالیں دینی تو کس کی دیں؟ انبیاء کی دیں۔ مثالیں دینی تو کس کی دیں؟ کیونکہ وہ تاریخ ہم نے پڑھی کوئی نہیں، ہمیں آتی کوئی نہیں، جو ہم دیکھتے ہیں وہی کہہ دیتے ہیں۔ جو انسان اپنے والدین کا سکا نہیں، اپنے رب کا سکا نہیں، وہ کسی کا کیا سکا ہو سکتا ہے؟ ماں والدین کی کیا کیفیت ہے؟ اولڈ ایج ہوم کس لیول پہ وہاں بن چکے ہیں؟ چھوڑ دے، جہاں سورج بھی جا کے غروب ہو جاتا ہے، کہتا ہے میری بھی بس ہو گئی ہے، ہم وہاں سے روشنی تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے، ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں، ان کی مثالیں مت دیا کریں، نحوست پیدا ہوتی ہے۔ بڑیاں خوبیاں نے، بڑیاں کلمہ، ایک کلمہ نہ آپ کے والد کو ایک آدمی قدر کر دے، کائنات کا سب سے نیک آدمی ہو، تو آپ اس کے بارے میں کہیں گے بڑا نیک، بڑیاں خوبیاں، صرف میرے پیو نے مارا، کہیں گے؟ بولے تو صحیح، تو کیا اس سے بڑا کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ قرآن میں کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ کائنات کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے، وہ کر رہے ہیں، اللہ کو نہیں مان رہے۔ پھر ہم نے تعریفیں دینی ہے، مثالیں دینی ہے۔ صحابہ اللہ نے قرآن میں جب ایک ہر نظام مقرر فرما دیا، پھر ہم دائیں بائیں کیوں جاتے ہیں؟ پھر وہی اثرات ہمارے پر بھی پڑ رہے ہیں۔ تو دوستی کے اثرات ہوتے ہیں، دیکھنا ہو کہ فلاں شخص کیسا ہے تو دیکھیں اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، وہ اسی رنگ میں رنگا ہوا ہے، اسی رنگ میں رنگا ہوا ہے، یہ خود فیصلہ کر لیں۔ اس لیے صحبت کے اتنے اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ نے تمام انبیاء سے کیا چیز چلوائی ہے جی؟ بولے تو صحیح، وہ ساڑھے ایک دوست گجر بیان لگا، سارے نبی نہ گجر لگے سمجھا کہ
کی کہیں میں تو سب نے بکریاں اسی بکریاں چارنے ہیں اسی بھی گجرا اسی بھی مجھا نواں چارنے ہیں وہ بکریاں چارتے رہے تھے لہٰذا سارے نبی گجر میں تیرا پل ہے تو ترجمہ کرنے ہیں. تو بہرحال دیکھنا ہو کہ یہ انسان کہاں پر کھڑا ہے تو دیکھیں اس کی صحبت کن لوگوں کے ساتھ ہے. صحابہ کس چیز سے بنے؟ سارے بولیے. اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا ایاک وقرین السوء فانک به تعرف. جو بات میں پہلے عرض کر رہا تھا اسی کی تشریح اس حدیث میں فرمائی بری صحبت سے بچا کرو. انسان اسی سے پہچانا جاتا ہے. بری صحبت سے بچا کرو, برے لوگوں سے بچا کرو. ایک آدمی ٹیکسی چلاتا تھا تو مسافر کے کافی سارے پیسے روپے اس میں رہ گئے. اس کو تلاش کر کے اس کو دیے, کروڑوں میں تھے, ڈالر تھے, کچھ سونا تھا, بڑا قیمتی بریف کیس تلاش کر کے اس کو دیا. کچھ عرصے کے بعد دیکھا اسی شخص نے, بریف کیس والے نے, کہ اسی آدمی کو چوک میں مارا جا رہا ہے. تو پوچھا کیا ہوا ہے, اس کو چھوڑ دو, اس نے زیادتی کی ہے, خاتون کے کانوں سے بالی اتار لی ہے, اس کا کان بھی زخمی ہو گیا, اور یہ دیکھ کے باقا تو پکڑا گیا. کہ جو بھی اس کو جرمانہ کرنا میں دیتا اس کو چھوڑ دو. اس کو سائڈ میں کر کے کہا یار ایک طرف تو کروڑوں پہ میرے حوالے کر رہا ہے اور ایک طرف تو چند روپوں کی چبل مار رہا ہے, یہ کیا ہوا؟ تو روتا کہنے لگا ان دنوں اچھے لوگوں کے پاس بیٹھا کرتا تھا, آج کل اچھوں کو چھوڑ دیا, اسی کی سزا بھگت رہا.